السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے پہلگام کے حوالے سے جو اقوام متحدہ نے رپورٹ پیش کی ہے پہلگام واقعے کے حوالے سے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلگام حملے میں ملوث نہیں تھا، بھارت نے حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں کیا ہے، اور اقوام متحدہ نے یہ بھی مزید کہا ہے کہ جو پہلگام واقعہ ہوا، جو بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا، اس کے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے، اور بھارت کی طرف سے 7 مئی کی فوجی کارروائی انٹرنیشنل رولز جو ہیں، انٹرنیشنل لا جو ہے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ رپورٹ کیا ہے، اور اس میں اقوام متحدہ کے جو 7 رکنی ٹیم ہے انہوں نے کیا کہا ہے مزید، کیونکہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ بھارت پاکستان کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکا، جبکہ پاکستانی حدود میں کی گئی فوجی کارروائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت کے عزائم کیا تھے، اور ابھی تک جو ہے وہ اقوام متحدہ اس بات پہ بہت سیریس معاملے کو اٹھایا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ اس حوالے سے یہ کہ جو پہلگام واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے سے پیش کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عالمی امن جو ہے وہ خطرے کی طرف جا رہا ہے، کیا اس ریجن میں جو سیاست ہو رہی ہے کیا اس پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں جو کیا جنوبی ایشیا اور ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یو این ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 مئی کو بھارت نے پاکستان کے حدود میں فوجی طاقت کا استعمال کیا، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو آج ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر سدرا احمد، ہم ان سے بات کریں گے جن کا تعلق جو ہے وہ ہے بحریہ یونیورسٹی سے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو پاکستان پہلگام حملے میں ملوث نہیں تھا، بھارت نے حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے، اس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر سدرا سے۔ جی آصف، یہ بہت اہم سوال ہے اور اس پہ یقیناً بات بھی ہونی چاہیے کہ کیا عالمی قانون جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو میں بھی بالکل ایسے ہی سمجھتی ہوں کہ عالمی قانون کو اس وقت جو خطرہ ہے وہ ریاستوں کی طرف سے ہے۔ یہ وہی ریاستیں ہیں جن کے کنسنسس کے بعد انٹرنیشنل لاء یا جو یونائٹڈ نیشنز کا قیام ہوا، ایک چارٹر پہ متفق ہوئی تمام ریاستیں۔ لیکن آج کی دنیا کے اندر ریاستیں بہت مضبوط ہو چکی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ادارے اور کچھ ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں جو کہ طاقت پکڑ رہے ہیں، اور ان تمام کا جو ایک نیکسس ہے اس نے عالمی قوانین کو بہت بری طریقے سے متاثر کیا ہے، کیونکہ ریاستوں کے اپنے مفادات ہیں اور انہی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے وہ قوانین کو بالائے طاق رکھ کے نیشنل انٹرسٹ یا نیشنل سیکیورٹی کی بیسس کے اوپر بہت سے فیصلے کر رہی ہیں۔ اور اسی کی جھلک آپ نے اسی سال یعنی مئی 2025 کے اندر بھارت کی طرف سے دیکھا کہ بھارت نے جس طریقے سے اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو ایک ایشو کے طور پہ ثابت کیا، اور اس کے پاس ایک بہت اچھا ایک بہانہ تھا کہ وہ اسی اسی سیکیورٹی بریچ کو ایک وجہ بنا کے پاکستان کی سوورنٹی، انٹرنیشنل لاء کی سینکٹیٹی کو پوری طرح اس نے بریچ کیا، بائی پاس کیا۔ تو اس سے نہ صرف آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی قوانین جو ہیں وہ اس وقت جو مضبوط ریاستیں ہیں یا ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ ریاست اور حکومت اور معیشت سب کافی بہتر حالت میں ہیں، تو یہ ایک طریقے سے ان کی ایک منوپلی ہے، اور اس منوپلی کو اسرٹ کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنے سے کم طاقت والی ریاستوں کے اوپر ہر طرح کی کارروائی کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہی ہیں۔ تو یہی پاکستان اور بھارت کے معاملے میں بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بھارت اسی طریقے سے پاکستان یا اپنے دیگر جو اس کے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے طاقت کا مظاہرہ کرتا رہا بالادستی قائم کرنے کے لیے، تو یقیناً جنوبی ایشیا کے امن کو بھی خطرہ ہے، سلامتی کو بھی خطرہ ہے۔ خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کی ام، آ، جو بھی ان کے درمیان تناؤ ہوتا ہے، کشیدگی ہوتی ہے، اور جیسے ابھی تو ایک باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، اس صورت میں یہ صرف دو ملکوں کا معاملہ نہیں رہتا، پورے کی پوری جو ریجن ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے، اس کے امن، سلامتی، اس کے
لوگوں کی زندگیاں اسٹیک پر ہوتی ہیں۔ لیکن اور جو ہم اس کو دیکھیں تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ عالمی قانون جو ہے یہ اس کی انسلٹ ہے۔ یہ ایک ہتک ہے، ایک ہتک آمیز رویہ ہے بھارت کا، جو کہ نہ تو قوانین کو مانتا ہے، اور یہ وہی قوانین ہیں جس پہ بھارت بھی جس کے پابند ہے، ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ جب اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اور ایک تکبرانہ جو اس کی پالیسی ہے، اس کی وجہ سے پورے ریجن کے لیے ہی خطرے کا باعث بن رہا ہے۔ اچھا، رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے ڈاکٹر سدرا کہ یہ جو بھارت نے پیش قدمی کی تھی پہلگام واقعے کے حوالے سے، اور 7 مئی کو جو بھارت نے پاکستان کے حدود میں فوجی طاقت کا استعمال کیا تھا، یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی، جی، بالکل، یہ ابھی یہ جو ایک دن پہلے یونائٹڈ نیشنز کے ماہرین کی طرف سے ایک تفصیلی رپورٹ آئی ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے اس بات کو پوری طریقے سے ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کا جو موقف تھا اس زبردستی کی نافذ کی گئی جنگ کے حوالے سے، وہ بالکل درست تھا۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلگام میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس میں کسی طریقے سے بھی پاکستان یا پاکستان کے اندر شامل کسی بھی قسم کے عنصر کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عالمی قوانین کے تحت آپ کسی بھی خود مختار ریاست کو، ایک آزاد ریاست کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ٹھوس شواہد کے، کسی طریقے کا بھی ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو تھریٹن نہیں کر سکتے، جو کہ انڈیا نے کیا، اور پاکستان اس کی شکایت لے کے پہنچا، اور ہم اس بارے میں بہت خوش ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کے حوالے سے ایک واضح رپورٹ تیار کی، اور ان لافل یوز آف فورس اس کا بھارت کو جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ایلیگیشن کا، اور یہ ایلیگیشن جو ہے یہ بالکل فیکٹ بیسڈ ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ ہے جس پہ اکتوبر سے لے کے کام ہوتا رہا ہے، اور باقاعدہ شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی پاکستان کا پہلگام کے اٹیک کو لے کے کوئی بھی پاکستان کے انوالومنٹ کے شواہد نہیں ملے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کی طرف سے الزام لگانے کے بعد بھی یہ آفر کیا تھا ریاستی طور پہ اور حکومت کی طرف سے بھی کہ اس میں انویسٹیگیشن میں ہم پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ تعاون کرنے پہ تیار ہے۔ اس کے علاوہ ثالثی کے آفر پہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طاقتور ذمہ دار ملک کے انوالومنٹ میں کوئی پاکستان کو اس میں ریزرویشن نہیں تھی، لیکن ان تمام کے باوجود بھارت نے یونیلیٹرلی یہ جنگ جو ہے پاکستان کے اوپر مسلط کی، اور اسی کی وجہ سے آج یہ جو رپورٹ جو وائڈلی سرکولیٹ ہو رہی ہے، خبروں کا زینت بن رہی ہے، اور اس پہ انڈیا میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز جیسا ادارہ، ایک ذمہ دار ادارہ جب اس طرح کی رپورٹ شائع کرتا ہے تو بھارت کے لیے ایک بہت شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف ہماری ریاستی خود مختاری کو چیلنج کیا، بلکہ ان کے اس ان جسٹ وار کی وجہ سے پاکستان کے اندر کئی شہریوں، مساجد اور جو سویلین سائٹس ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ بھارت کا اپنا بھی ایک اسٹیچر جو ہے، ایک رسپانسبل اسٹیچر اسٹیٹ کا جو اسٹیچر ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ پھر جنگ میں جس طریقے سے بھارت کو شکست ہوئی ہے، خاص طور پہ پاکستان فضائیہ کی وجہ سے، ان کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے، وہ بھی بھارت کے لیے بہت زیادہ ہیوملیشن کا سبب بنی ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ 2025 کا جو سال ہے یہ بھارت کے لیے کافی زیادہ شرمندگی کا اور غیر ذمہ داری کا سال ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کیا عالمی قانون جو ہے وہ اس وقت جو ہے خطرے میں ہے، یا جنوبی ایشیا ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے؟ جی، جی، بالکل، اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس بارے میں بہت واضح پالیسی رکھتا ہے، اور اس کے مطابق کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے ملک پہ اس طریقے سے الزامات لگا کے، اور یہ یک طرفہ الزامات لگا کے اور بغیر کسی مذاکرات میں یا تفتیشی مرحلے میں جائے بغیر آپ ادھر کوئی حملہ ہو جاتا ہے، ادھر فوری طور پہ حکومت کی طرف سے ایک بیان جاری ہو جاتا ہے، اس کے بعد ساری فوجیں اکٹھی ہوتی ہیں اور کسی بھی ملک پہ چڑھائی کر لیتی ہیں، تو یہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے بالکل برعکس ہے، اور اسی وجہ سے اقوام متحدہ نے اس کا نوٹس بھی لیا۔ اسی کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی ذمہ دارانہ اس کے معاملے کے اندر شمولیت اختیار کی،
اور اس جنگ کو جو کہ ایسکیلیٹ ہو سکتی تھی اور بہت زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی، اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو یقیناً جو 7 مئی کو بھارت نے ایڈونچر کیا ہے پاکستان میں اور فوجی طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو پاکستان نے نہ صرف ملٹری لیول کے اوپر بہت اچھی طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے، بلکہ ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان اس میں کامیاب ہوا ہے، اور پاکستان نے پھر یہ ثابت کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دنیا میں کسی بھی قوم کے ساتھ پاکستان ان لافل یوز آف فورس کا حامی ہرگز نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صدرا احمد، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا۔ ناظرین، ابھی ہم لیتے ہیں یہاں پہ مختصر سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی 5 خصوصی ماہرین نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی پر ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں پہلگام کی مذمت کی گئی اور بتایا گیا کہ پاکستان میں اس میں ملوث ہونے کی تردید کی، ساتھ ہی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، مگر بھارت بضد تھا کہ یہ جو حملہ کیا ہے پاکستان نے کیا ہے۔ اب اس رپورٹ نے اس کی تردید کی ہے، اور رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے ماہرین کی طرف سے، جو یو این او کے ماہرین تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت بھارت مطلب پیش نہیں کر سکا۔ تو اس حوالے سے ابھی ہم بات کریں گے کہ یو این ماہرین کے مطابق جو ہے بھارت پاکستان کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکا۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے جو ہے مہمان ہیں پروفیسر انعام بٹی صاحب۔ جی انعام بٹی صاحب، یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 مئی کو بھارت کی جانب سے پاکستانی حدود میں جو فوجی کارروائی کی گئی وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے اور انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جنیوا کنونشن ہو یا جو بھی مطلب سارے انٹرنیشنل لاز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کارروائی سے پہلے سلامتی کونسل کو باضابطہ طور پہ آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس کے رپورٹ میں سنتاس جو معاہدہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، جو اس کی سسپینشن ہوئی، جو معطلی ہوئی، معطل رکھ کے بھارتی فیصلے کا بھی تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے سلامتی کونسل کو بتایا کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا محفوظ حق رکھتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کی جو سسپینشن ہوئی تھی وہ کیا انٹرنیشنل لا کی جو ہے خلاف ورزی نہیں تھی؟ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس کا یقینی طور پر عالمی برادری پر ایک اثر تو پڑ سکتا ہے کہ انڈیا نے جو اسٹرائکس کی، ایئر اسٹرائکس پاکستان کے اندر پہلگام واقعے کے بعد، تو وہ یقینی طور پر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آگے ایسکلیشن ہوئی وار میں، جو دونوں کنٹریز چلے گئے، تو اس کی ذمہ داری تو ہندوستان پر اس رپورٹ سے عائد ہوتی ہے۔ لیکن اس یو این رپورٹ سے حاصل کیا ہوگا وہ ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان کی فارن پالیسی پر، کہ اگر وہ ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ اس رپورٹ کے بنیاد پر اپنی کوئی بناتی ہے ایک اسٹریٹجی کہ کیسے کن ممالک کو کس طرح سے ہندوستان پر پریشر ڈالنے کے لیے اس رپورٹ کو استعمال کیا جائے، پھر تو ٹھیک ہے۔ ادروائز اٹ سیلف جو یو این رپورٹ ہے وہ کوئی ہندوستان کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتی، سوائے اس کے کہ وہ ایک رپورٹ ہی ہے، کیونکہ وہ ایسی رپورٹس جو ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے جتنے بھی آپس میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ اور جو ہندوستان کا اس کے بعد جو انڈس واٹر ٹریٹی کو تعطل میں ڈالنا ہے، اس پہ جو ہے کوئی بھی میٹنگ وغیرہ نہ کرنا، اور اس کے پانی کے جو فلوز جو ڈیلی رپورٹس ہوتی ہیں ان پر عمل درآمد نہ کرنا، وہ ایک پریشر کے طور پر ہندوستان استعمال کر رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے۔ تو وہ بھی ایک طرح سے سمجھے کہ ہندوستان کی لیگل نہیں بلکہ لیگل ایکٹ ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ اپنی غیر ضروری طور پر ایک جو انڈس واٹر ٹریٹی کے معاہدے میں طے کیا ہوا ہے کہ دونوں ممالک کے کمشنرز ان کی سالانہ میٹنگز، انڈس واٹر کمیشن کے جو رپورٹس ہیں وہ اور جو بھی تنازعات ہیں ان کو ان میٹنگز میں لے آنا، اور پھر اپنی گورنمنٹس کو ان پر
اپنی ایکسپرٹ اوپینینس دینا، وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے جس کو ابھی انڈیا نے معطل کیا ہوا ہے. تو یہ ایک پریشر پاکستان پر ڈالنے کے لیے انڈیا کا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھی جائے، یہ اس پہلگام واقعے کے بعد نہیں ہوا، لیکن یہ 2022 سے لے کر ہندوستان جو ہے ان چیزوں میں یعنی جو انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق جو میٹنگز ہونی ہیں، جو رپورٹس شیئر کرنی ہے، جو واٹر فلوز کی ڈیٹا شیئر کرنی ہے، اس پر وہ ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا آیا ہے. اچھا انعام صاحب، حملے کے بعد جو سنتاس معاہدے کو معطل رکھنا یا دباؤ ڈالنے کے حوالے سے جو حکمت عملی سامنے آئی، اور اس کے بعد جو ابھی ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا بھی بیان ہے کہ یہ جو سنتاس معاہدہ ہے اس کا جو آبی جو بحران پیدا ہوا ہے اس کے حوالے سے پاکستان مزید معاشی دباؤ کا شکار ہوگا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر یو این کی اس رپورٹ کے بنیاد پر عالمی برادری انڈیا پر دباؤ ڈالتی ہے اور پاکستان کو کوئی سپورٹ کرتی ہے، تو اس حالات میں آج کے دور میں جو انٹرنیشنل اسٹریٹجیز بن رہی ہیں، اسپیشلی اگینسٹ چائنا، اور یا کہیں کہ ورسز چائنا اور یو ایس، تو اس میں لگتا تو ہے کہ پاکستان جو ہے اس خطے کے اندر کسی ایک ایسی فیلڈ میں انٹر ہونے کو جا رہا ہے تو جس میں خطے کے اندر جو ہے ایک دوبارہ وار گراؤنڈ بن سکتا ہے. جس طرح کے 79 کے بعد جو ہے پاکستان ایک وار گراؤنڈ بن گیا تھا افغانستان کے لیے، یا اس کو کہیں کہ جو پوری انٹرنیشنل انٹرسٹ، اسپیشل یو ایس انٹرسٹ جو تھے، ان کو پاکستان کی سرزمین پہ سرو کیا گیا. تو این ممکن ہے کہ اس طرح سے ورسز انڈیا پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے پاکستان کو سپورٹ کی جائے، اور اسپیشلی ان فیوچر کانفلکٹ بٹوین یو ایس اینڈ چائنا، اس میں پاکستان کا کوئی رول جو ہے وہ ڈیفائن کیا جائے، جس میں پاکستان جو ہے کوئی اپنا رول پلے کرے. تو یہ اس کی بھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو ابھی جو چائنا کا تو بہت دور کا ہے، لیکن جو غازہ میں جو فورسز بھیجی جائیں گی وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے، جو سو کالڈ پیس ہے، اس کے لیے تو آیا وہ واقعی وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے جائیں گے، یا حماس کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر ان فورسز کو بھیجا جائے گا. تو اس میں بھی ایک پاکستان کا جو ہے ابھی جو پہلے دن سے جو جیسے نظر آیا تھا کہ شاید جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوگی تو دنیا میں جو بھی ممالک تیار ہیں اپنے فورسز بھیجنے کے لیے غازہ میں، اس میں پاکستان بھی بالکل نمبر 1 پہ ہی تھا. لیکن ابھی کچھ دنوں میں جو 3-4 دن پہلے سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ ابھی تک پاکستان نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کی فورسز جاتی ہیں یا نہیں جاتی ہیں. یا ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں تو اس میں شاید ٹرکی کو بھی اسرائیل نے اس کی پسند اس میں شامل نہیں ہے کہ ان فورسز میں ترکی بھی شامل ہو. تو اس کے بعد پاکستان کا بھی دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے. یا سعودی جو ہے، سعودیہ کی فورسز جو ہیں وہ بھی وہاں پر جاتی ہیں یا نہیں جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ ایٹ پریزنٹ جو پاکستان کے فورسز کی ضرورت ہے، کہ جب پاکستان اگر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان کی فورسز غزہ میں جائیں گی تو شاید اس کے بعد کچھ مسلم ممالک جو ہیں ان کے لیے وہ راستہ ہموار ہو جائے کہ وہ بھی اپنے فورسز بھیجیں. تو موجودہ حالات میں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک یہ پریشر آئے گا کہ اس کا جو فورسز ہیں اس کی وہاں پر غزہ میں بھیجی جائیں اور پاکستان اس پر کسی طرح سے راستہ نکالے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں. اچھا انعام صاحب، ایک اور اہم سوال ہے کہ کیا پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا خطے کے امن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ جی آصف، یونائٹڈ نیشنز کا آرٹیکل 51 ہے جو یو این چارٹر 51 کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ریاست اپنے اوپر کسی کو خطرہ سمجھتی ہو یا اس کے اوپر کوئی اٹیک ہو جائے
تو اس کے بعد ان کو اپنے سیلف ڈیفenس میں اس مخالف ملک پر جس سے خطرہ ہے اس پر وہ اٹیک کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کی آگاہی جو ہے اس کو یونائٹڈ نیشنز کو دینی ہوتی ہے، اور پھر اس میں یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کی سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ اگر ہوتی ہے جس میں وہ ساری رپورٹ ہوتی ہے، اور اگر زیادہ معاملہ بڑھ جائے تو شاید اس میں پھر یونائٹڈ نیشنز جو ہے انٹروین بھی کرتی ہے، اور پیس پروسیس کے لیے پیس فورسز بھی بھیجی جاتی ہیں اگر اس حد تک معاملہ بڑھ جائے تو۔ لیکن یہاں پر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہندوستان کی طرف سے پہلگام واقعے کے بعد جو اٹیکس شروع ہو گئے تو وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق ان کو انہوں نے رپورٹ نہیں کیا، یا اس کو اقوام متحدہ میں لے جانے کے بجائے جلد بازی میں انہوں نے جو ہے ایکشن لے لیا۔ تو یہ تو صرف وہ بات ہے جس پر یونائٹڈ نیشنز صرف کہہ سکتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کی گئی، لیکن اس خلاف ورزی کے اوپر یونائٹڈ نیشن کیا کوئی ایکشن لے سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ایسا کوئی کسی نے کچھ کیا ہے تو یونائٹڈ نیشن اس پر کوئی پابندیاں لگائے یا اس سے کوئی ریسپانس جو ہے اس کا رپلائی اس کو ڈیمانڈ کرے کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا بھی کوئی زیادہ اثر پڑے گا، صرف یہی کہ یونائٹڈ نیشن نے ایک واضح کر لیا کہ ہندوستان نے وہ چارٹر کی ایک جو ہے خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ سیم اگین جیسے میں نے پہلے سے کہا کہ پاکستان اپنی فارن ڈپلومیٹک جو ہے اسٹریٹجیز میں اس کو کیسے یوز کر سکتا ہے، اور اس کے لیے انڈیا پر وہ کیسے پریشر بلڈ کر سکتا ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، اور اس کے بعد پاکستان نے جو بھی کچھ کیا تو وہ سیلف ڈیفenس میں ہے۔ ابھی یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ جو ریپڈ ریسپانس پاکستان کا ہے آیا وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے چارٹر کے زمرے میں۔ تو پاکستان نے آیا کیا اس نے یو این کو انفارم کیا کہ اس کے بعد جو ہے پاکستان جو کرنے جا رہا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں یہ تو اگر یہ بات ریپڈ ریسپانس والی جو پاکستان کی ہے تو وہ بھی اسی میں آ جائے گی کہ ہندوستان نے بھی پہلگام واقعے کے بعد ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہے، اور اس نے پاکستان پر اٹیک کر دیا، اور پھر پاکستان نے بھی اس کے کاؤنٹر میں وہی چیزیں ساری کی۔ تو ایک تو سیلف ڈیفenس ہے، دوسرا کاؤنٹر اٹیک ہے۔ تو پاکستان کہہ سکتا ہے کہ اس نے سیلف ڈیفenس میں کیا ہے یا کاؤنٹر اٹیک میں کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ یو این چارٹر کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ انعام بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پروفیسر انعام بھٹی بات کر رہے تھے۔ ابھی یہاں پہ ہم لیں گے ایک مختصر سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی خصوصی ماہرین کی رپورٹ جو عالمی فیصلوں پر کتنا اثر رکھتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پر جو موجود ہیں ڈاکٹر محمد مصطفیٰ رضا، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سینٹر فار پالیسی اینڈ ایریا اسٹڈیز IOBM سے ان کا تعلق ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا سلامتی کونسل کو اس معاملے پر عملی قدم اٹھانا چاہیے؟ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت کے استعمال کے بارے میں UN ماہرین کا جو موقف آیا ہے وہ کتنا واضح ہے، اس حوالے سے آپ کیا بولیں گے؟ السلام علیکم آصف صاحب، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا۔ جہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے تو اس ضمن میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تیسری مرتبہ منتخب ہوئے انڈیا کے پرائم منسٹر مودی ابھی تک شاید اس سوچ سے باہر نہیں آئے جس کے تحت وہ انڈیا کو ایک علاقے کا چودھری تسلیم کروانا چاہتے ہیں، اور تیسری مرتبہ منتخب ہونے کے بعد شاید ایک تحمل اور بردباری آ جاتی ہے سیاستدان میں کہ اس کو عوام کا ووٹ ہی منتخب قرار دیتا ہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، یہ ایک کھلی آنکھوں سے پڑھی جانے والی رپورٹ ہے، اور سب سے پہلا کام اس میں ایک ایسا فورم اور سیکیورٹی کونسل جس کا ایکٹیو ہونا بڑا ضروری ہے۔
کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کو حل کروانے کے لیے 1949 میں یو این ایم او جی آئی پی گروپ تشکیل دیا گیا تھا، یونائٹیڈ نیشنز اور ممبر آف گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان. اور اس نے اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس طرح ختم بھی نہیں ہو سکتا. یہ اگر دوبارہ سے ایکٹیو کروایا جائے تو شاید کشیدگی میں کمی ہو جائے. اقوام متحدہ کی طرف سے بھیجا گیا یہ آبزرور گروپ دیکھ سکتا ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں، اور یہ جو مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے انڈیا کی طرف سے، اس کا تدارک کس طرح سے ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسا مشن ہے جو دو ایسے ممالک کے درمیان جہاں کشیدگی بہت زیادہ ہے اپنا اہم رول پلے کر سکتا ہے. اور اس کی ابھی بھی ضرورت ہے اگر جنگ بندی کو حقیقی انداز میں قبول کروانا ہے. تو پاکستان اپنا اس رپورٹ کو تھنک ٹینک میں یوز کر سکتا ہے. پاکستان اس رپورٹ کو لے کے جا سکتا ہے دنیا کے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر کہ وی آر اے ریسپانسبل اسٹیٹ، اور this report by United Nations is a witness to this fact that Indians are violating the Charter of United Nations. 1945 میں جب یہ تنظیم بنی تھی تو بیسک مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں آنے والی نسلوں کو جنگوں سے بچانا ہے. لیکن ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کی نظر میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا یا ایسا کوئی میسج کنوے نہیں کیا جا رہا. ایکچوئل میں اس رپورٹ کو ورلڈ میڈیا پر اور اس کو تھنک ٹینک میں، یونیورسٹیز میں، پالیسی فارمز میں، سیمینارز میں، اوپیڈز میں، دنیا بھر میں اس کو پاکستان اپنے حق میں ایک نیریٹو بلڈ کروا سکتا ہے. اور یہی وہ رپورٹ ہے جو انڈیا پاکستان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات میں بھی یوز ہو سکتی ہے. پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کوئی کمزور فریق نہیں ہے، بلکہ پاکستان اسے ایک لیگل ڈاکیومنٹ کے طور پر، ایک اپنی سفارتی فتح کے طور پر پیش کر سکتا ہے. پاکستان چیلنج کر سکتا ہے اس رپورٹ کو اس میں. اور جہاں تک پاکستان کے لیے بات ہے تو پاکستان کے لیے یہ 4 روزہ جنگ اس بات کا ثبوت ثابت ہوئی کہ انڈیا کو جو کوشش کی گئی تھی کہ ساؤتھ ایشیا کا ایک طرح کا چودھری بنا کر پیش کرے امریکہ اور یورپی طاقتیں، وہ ناکام ہوئی ہیں. پاکستان نے انڈیا کو نہ صرف منہ توڑ جواب دیا ہے بلکہ اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ انڈیا کی جو ساری کوششیں ہیں وہ ناکام رہیں گی پاکستان کو کمزور کرنے کے حوالے سے. یونائٹڈ نیشنز سے شاید دنیا کو اب وہ امیدیں وابستہ ہیں کہ جو انسانوں کو جینے میں مدد فراہم کریں گی. یہی وہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر انٹرنیشنل لا کا گارجین کے طور پر یونائٹڈ نیشنز نظر آتا ہے. اور اگر کہیں کنٹریز میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے تو سی بی ایم کے تھرو، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے تھرو ہم وہ ڈیڈ لاک ختم کر سکتے ہیں. تو سیکیورٹی کونسل انڈیا پاکستان دونوں پر یہ اسٹریس کرے کہ آپ کا جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے اس کو پھر اس کی خلاف ورزی نہ ہو، اور کوئی بھی اگر غیر ضروری طاقت کا استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے سخت سزائیں تجویز کی جائیں، اور نہ صرف تجویز کی جائیں بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو. تو انسانی حقوق، ہیومن رائٹس اور سویلین پروٹیکشن کے اوپر پوری توجہ دی جانی چاہیے. ایک اور بات اس ضمن میں، یہ جو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی ہے تو سیکیورٹی کونسل کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا کہ وہ مکمل پاسداری ہو دونوں طرف پر. پانی کو آپ نہیں روک سکتے. اگر انڈیا پاکستان اپنے مسائل کا حل کسی تھرڈ پارٹی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے تو شاید ایک اور جنگ کی طرف دونوں کنٹریز جائیں گے. اس میں انڈیا کا رول یوں نیگیٹو ہے کہ آپ پانی کو یوز کر رہے ہیں، آپ بالکل بھی ایسے یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہی وہ ادارہ ہے جو انٹرنیشنل سیکیورٹی اور پیس کو مینٹین کرتا ہے. یہی وہ ادارہ ہے جو جنگ کو روکتا ہے، اور انسانی جانوں کا تحفظ کرنے والا فورم اس سے زیادہ کہیں نہیں ہے. تو اگر یہی ادارہ افیکٹو نہیں ہوگا، فنکشنل نہیں ہوگا، اپنا پرنسپل اسٹینڈ نہیں لے گا تو پھر ایک اور جنگ کی تیاری شاید اب دونوں طرف سے دیکھ سکیں گے. اچھا، ایز اے پروفیسر، آپ آئی آر کے پروفیسر ہیں، بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ہیں، آپ کی نظر جو ہے پورے خطے کی سیاست اور انٹرنیشنل پولیٹکس پر ہوتی ہے. تو ہمیں یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے یا بچنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان کون سا میکینزم مؤثر ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے پاکستان انڈیا کے میکینزم کا، تو میں نے عرض کی یو این ایم او جی آئی پی یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں پر بارڈر پر یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورز ہوتے ہیں
جو اپنی رپورٹ مینٹین کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا افیکٹو لیگل اور فنکشنل قسم کا ایک مشن ہوتا ہے. اور اس پورے ڈسپیوٹ میں انڈیا پاکستان کے کشمیر، جہاں تک اگر ہمیں سوال کرنا ہے کہ کشیدگی کیسے کم ہوگی، کیسے ایسکیلیشن کم ہوگا، کیسے شہری آبادی کا تحفظ ہوگا، تو اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اور یہی وہ رپورٹ ہے کہ جو بتاتی ہے کہ کہاں کہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، اور کہاں کہاں پر ملٹری جو کارروائیاں ہیں اس نے خلاف ورزی کری ہے. پاکستان اس رپورٹ کو پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے، تھنک ٹینکس میں بھارتی کارروائی کے خلاف پاکستان پولیٹیکل پریشر ڈیولپ کر سکتا ہے. اور عالمی برادری اس بات کو یقین بنا سکتی ہے کہ نیگوسیشنز اور یہ جو لا ہے اس کے اسفیئر میں رہتے ہوئے ایسے اسٹیپس لیے جائیں کہ جس سے کشیدگی آگے نہ بڑھے. تو یہ بڑا ضروری پلیٹ فارم ہے. دوسرا، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کو ہم اردو میں کہتے ہیں اعتماد سازی، وہ بڑا مسنگ ہے مودی کے آنے کے بعد سے. تو آپ ٹریڈ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، آپ پانی کا فلو بند نہیں کر سکتے، آپ ہیومن رائٹس پر، ان تین چیزوں کے اوپر اگر بات چیت ہو تو اچھا کام ہو جائے گا. دنیا کی طاقتیں اور اقوام متحدہ اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر انڈیا پر کو پریشرائز کر سکتے ہیں. ایک ایشو یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جے شنکر جب مئی 2025 میں یہ کشیدگی کا دورانیہ بڑھا ہوا تھا، تو ان کو جب یورپی یونین نے اور دیگر لیڈرز نے کہا کہ آپ کشیدگی کم کریں، تو انہوں نے بات کہی کہ جو کام آپ خود نہیں کرتے وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ اب دنیا میں مائٹ از رائٹ کا اصول ہی ہے. جو تنظیم بنائی گئی تھی یونائٹڈ نیشنز کی شکل میں، وہ شاید اب اپنا اصلی روپ کھو چکی ہے. اب یہاں پر دنیا میں طاقت کا معیار ہی چل رہا ہے. تو جس کو ایک شعر میں کہا جاتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو یہ والا ایک پرنسپل چلا جا رہا ہے. لیکن اگر انڈیا پر سینکشنز لگائی جائیں، اگر انڈیا کو دباؤ میں لایا جائے تو پھر اچھا ہو جائے گا. پاکستان یو این جی اے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے اندر بھی یہ رپورٹ پیش کر سکتا ہے. 193 ارکان اس تنظیم کے ممبر ہیں. اور اگرچہ یہ تنظیم کسی ملک پر پابندی نہیں لگا سکتی، لیکن یہ عالمی رائے اور جو میڈیا سروے اس کے مطابق اپنا کام کر سکتی ہے. تو پاکستان کو سیکیورٹی کونسل اور یو این جی اے میں اس رپورٹ کو پیش کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ محمد مصطفیٰ رضا صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین، ہمارے ساتھ پروفیسر محمد مصطفیٰ رضا بات کر رہے تھے، اور ہمارے ڈسکشن کا یہ جو آج مقصد تھا کہ اقوام متحدہ نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ ایک دستاویز ہے اور ایک وہ انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے پیش کی گئی ہے، جس میں بھارت نے جو پہلگام واقعے کا الزام لگایا تھا پاکستان پر لگایا تھا. لیکن رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے یو این او کی رپورٹ کی جانب سے کہ پہلگام واقعے کے حوالے سے جو ہے بھارت کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا. تو بھارت نے جو جنگ کا اسٹیپ لیا تھا پاکستان کے ساتھ وہ بھی ایک غیر قانونی اور انٹرنیشنل لا کی جو خلاف ورزی ہے. تو ناظرین، اس ہفتے ہمارے پروگرام کا یہی موضوع تھا. اب دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ جو ہے اب عالمی برادری کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا کرتی ہے، یو این او کیا کرتا ہے، سلامتی کونسل کیا کرتی ہے. تو اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے. اپنے میزبان آصف تھے وہ کو اللہ حافظ.